بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کہتے کہ مولانا صاحب ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پہلے تو آپ کی اولاد ہو نہیں سکتی، اگر ہوئی تو معذور ہوگی، پھر اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے انہیں اولاد بھی دی اور اولادی نرینہ بھی تھی اور وہ مٹھائی کا ٹھوکرا لے کر آئے. ہم تو جانتے بھی نہیں تھے. ہم کسی جگہ میں نے یہ بیان فرمایا تو کئی سالوں بعد ایک شخص مٹھائی کا ٹھوکرا لے کر آیا اور کہا کہ جی یہ آپ کے وظائف سے میں نے یہ سیکھا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد دی تو یہ مٹھائی قبول کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں اس دنیا میں اور ہر نعمت کی اپنی قدر ہے، لیکن جن کی اولاد نہیں تو یہ ایک ایسے نعمت ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بالکل لاوارث سمجھتے ہیں. یقیناً نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے. تو آج کا جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، کتنے لوگ ہیں کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں. ابھی مجھے کالیں آئی، آج کے دن کم از کم 7-8 کالیں آئیں صرف آج کے دن کہ مولانا صاحب ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ نے بس اسے توجہ سے دیکھنا ہے اور پھر یہ عمل کرنا ہے. اس وظیفے کے متعلق ہمارے اکابر کا بھی یہ کہنا ہے اور یہ میرا مجرب بھی ہے اور ازمودہ بھی ہے. وہ لوگ جنہیں ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا اور بڑے ماہر ڈاکٹر نے کہ آپ کے بچے نہیں ہوں گے، آپ کے اولاد کے جراثیم میں نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں اولاد بھی دی، اولاد نرینہ بھی دی. بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کہتے کہ مولانا صاحب ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پہلے تو آپ کی اولاد ہو نہیں سکتی، اگر ہوئی تو معذور ہوگی، پھر اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے انہیں اولاد بھی دی اور اولادی نرینہ بھی تھی اور وہ مٹھائی کا ٹھوکرا لے کر آئے. ہم تو جانتے بھی نہیں تھے. ہم کسی جگہ میں نے یہ بیان فرمایا تو کئی سالوں بعد ایک شخص مٹھائی کا ٹھوکرا لے کر آیا اور کہا کہ جی یہ آپ کے وظائف سے میں نے یہ سیکھا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد دی تو یہ مٹھائی قبول کر لیجیے. تو ایسا بہترین عمل ہے اور انتہائی آسان عمل ہے. وہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے ایسے کرنا ہے، اسکرین پر بھی آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جب رات کو عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا اللہ یا مصور یا خالق یا کریم وصلی اللہ علی النبی الامی. اس عمل کو آپ نے کم از کم جو ہے وہ 70 مرتبہ دونوں میاں بیوی نے کرنا ہے اور اس کے بعد چہرے پہ جو ہے وہ ہاتھ مل لینے ہیں اور دعا کر لینی اور پھر لیٹ جانا ہے. جب یہ عمل آپ عشاء کے بعد کریں تو کسی سے گفتگو نہیں کرنی، فوراً عشاء کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 70 مرتبہ میاں بیوی دونوں نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد جب آپ سو جائیں توجہ سے آپ سنیں اور اسے لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ وہ جو مسائل کا شکار ہیں، جو ٹینشن کا شکار ہیں، جو بہنیں طلاق تک نوبت پہنچ گئی، تاکہ ان کو فائدہ ہو. اس کے بعد آپ نے رات کے آخری پہر میں اٹھنا ہے اور جب سوئیں آپ تو ایک عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ سونے لگیں تو 1 گلاس دودھ پہ 21 مرتبہ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کر لینا ہے اور دودھ پر بھی دم کر لینا ہے اور میاں بیوی نے خود پر بھی ایک دوسرے پہ دم کر لینا ہے. اس کے بعد جب آپ سو جائیں رات کے آخری پہر میں آپ نے جماع کرنا ہے، لیکن جماع سے پہلے آپ نے دونوں نے ٹوائلٹ استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد جب آپ جماع کر لیں تو جو شادی شدہ بہنیں ہیں وہ کم از کم کسی تکیے وغیرہ پہ شوہر کے انزال کے بعد اپنی ٹانگیں جو ہے وہ کسی تکیے وغیرہ پہ رکھ لیں، یعنی 10 منٹ تک اپنی ٹانگیں اوپر ہونی چاہیے تاکہ جو چیز اندر ہے وہ باہر نہ آئے. اور اس کے بعد وہ شادی شدہ بہن جو ہے وہ 1 گھنٹے تک اس نے دائیں طرف لیٹ جانا ہے اور یعنی دوسری طرف نہیں لیٹنا بلکہ دائیں طرف لیٹنا ہے اور پیشاب وغیرہ جلدی نہیں کرنا. 1 گھنٹے بعد اگر کوئی پیشاب وغیرہ ہے تو وہ کرے.
تو یہ انتہائی آسان عمل ہے. کئی لوگوں کا اللہ نے زندگی بدل دی, اللہ نے اولاد ان کو دی. بس اس آسان عمل کو کریں. وہ لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے, میری گارنٹی ہے صرف ایک مرتبہ نہیں, بس اس عمل کو کرتے جائیں, کرتے جائیں. اور یاد رکھیے جب آپ کی بیوی حاملہ ہو جائے تو ہم سے رابطہ ضرور کریں, کہ اس کے بعد ہمیں ایک تعویذ دیتے ہیں حمل کی حفاظت کے لیے, تاکہ حمل کی حفاظت رہے. اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے.